الیکٹرک کارز پر کوئی روڈ ٹیکس نہیں ہے اور انشورنس بھی سستی ہے، تو اس وجہ سے کافی لوگوں نے پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں چھوڑ کر الیکٹریسٹی سے چلنے والی گاڑیاں لے لی ہیں۔ بہت سخت قوانین بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانے اور سزائیں بھی دی جاتی ہیں، جیسا اسٹونیا میں فاسل فیول سے چلنے والی گاڑیوں پر ٹیکس بہت زیادہ لگایا جاتا ہے اور کیا جائے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بھی انوائرمنٹ کے کافی سخت قوانین ہیں اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ انڈسٹریل پروڈکشنز اور پروسیسز کے دوران خارج ہونے والی گیسز اور ویسٹ کو کیسے کم سے کم لیول پر رکھا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا دنیا کے سب سے زیادہ صاف ستھرے ملک کی، یعنی کہ ورلڈز کلینسٹ سٹی، تو یہ ملک ہے ایسٹونیا۔ اگر ہم ایسٹونیا کے میپ پر نظر ڈالیں تو ایسٹونیا ناردرن یورپ میں بالٹک سی کے کنارے پر واقع 3 بالٹک اسٹیٹ میں سے ایک ملک ہے۔ اس کے نارتھ میں گلف آف فن لینڈ، ساؤتھ میں لیٹویا، ویسٹ کی جانب بالٹک سی اور ایسٹ کی جانب رشیا واقع ہے۔ ٹالن یہاں کا سب سے بڑا شہر اور کیپٹل سٹی ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 45,300 اسکوائر کلومیٹر ہے اور آبادی 1.3 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ ایسٹونیا یورپی یونین، شینجن اور ناٹو کا ممبر ہے۔ کسی بھی ملک کی کلینلینس صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہاں پر روڈز اور سٹریٹس صاف ستھری ہیں اور کوئی گند نہیں ہے اور صفائی کرنے والی مشینز اور کوڑا کرکٹ اٹھانے والے ٹرک ٹائم پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ملک کتنا صاف ہے تو ایکسپرٹس اور آرگنائزیشنز یہ دیکھتی ہیں کہ اس ملک کی انوائرمنٹل ہیلتھ، سسٹینیبلٹی اور کوالٹی آف لائف کے بارے میں اس کنٹری کی کیا کمٹمنٹس ہیں۔ EPI یعنی کہ انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس کے مطابق ایسٹونیا دنیا کا صاف ترین ملک ہے۔ EPI اپنی رینکنگز کو جاری کرتے وقت اس ملک کی ایئر کوالٹی، ویسٹ مینجمنٹ، واٹر سینیٹیشن، گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز اور ایکو سسٹم وائٹیلٹی کو مد نظر رکھتا ہے۔ EPI کے مطابق لگزمبرگ، جرمنی، یونائٹڈ کنگڈم، فن لینڈ، سویڈن، ناروے، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ اور ڈینمارک دنیا کے صاف ترین ممالک میں شامل ہے، لیکن ان تمام ممالک میں سے ایسٹونیا کا نمبر پہلا ہے۔ ایسٹونیا کی گورنمنٹ نے اپنے ملک کو صاف رکھنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کیا ہے اور انہیں کافی زیادہ انسینٹیوز آفر کیے ہیں، جیسا کہ الیکٹرک کارز پر کوئی روڈ ٹیکس نہیں ہے اور انشورنس بھی سستی ہے، تو اس وجہ سے کافی لوگوں نے پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں چھوڑ کر الیکٹریسٹی سے چلنے والی گاڑیاں لے لی ہیں اور بینکس بھی لوگوں کو نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے آسان شرائط پر قرض مہیا کرتے ہیں۔ ایئر کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت بھی لگائے جاتے ہیں اور گورنمنٹ نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں سے لوگ مفت پودوں کے بیج، کھاد اور دوسری اشیاء حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اس کے علاوہ ایسٹونیا کی گورنمنٹ نے اپنی انوائرمنٹ کی حفاظت کے لیے بہت سخت قوانین بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانے اور سزائیں بھی دی جاتی ہیں، جیسا کہ کوئی شہری بلا وجہ درخت کو نہیں کاٹ سکتا اور پروفیشنل اور ڈومیسٹک یوز کے لیے لکڑی حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی اجازت سے ہی جنگلات سے لکڑی حاصل کی جاتی ہے۔ ایسٹونیا میں فاسل فیول سے چلنے والی گاڑیوں پر ٹیکس بہت زیادہ لگایا جاتا ہے اور ان کی چیکنگ کا نظام بھی بہت سخت ہے تاکہ فاسل فیول سے چلنے والی گاڑیوں کو ملک سے گریجولی ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بھی انوائرمنٹ کے کافی سخت قوانین ہیں اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ انڈسٹریل پروڈکشنز اور پروسیسز کے دوران خارج ہونے والی گیسز اور ویسٹ کو کیسے کم سے کم لیول پر رکھا جائے اور ان کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے کہ ان کا کم سے کم امپیکٹ انوائرمنٹ پہ پڑے۔ اس کے علاوہ ایسٹونیا کا ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم بھی بہت جدید ہے اور ایسٹونیا اپنا تمام کوڑا کرکٹ ریسائکلنگ پلانٹس میں استعمال کر کے بجلی حاصل کرتا ہے اور یہ سارا پروسیجر انوائرمنٹ فرینڈلی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو کی معلومات۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ایسٹونیا دنیا کا صاف ترین ملک بن گیا ہے اور یہاں کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف اور لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہائی ہوا ہے۔ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں، انہیں شیئر کریں، اپنے کمنٹس کا اظہار کریں اور میرے یوٹیوب چینل بارڈر ٹو بارڈر ود ساجد کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو اگلی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔